अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। गैर जिम्मेदारी क्या सियासत में जायज है? गुज़श्ता 2-3 दिनों में जो बयानात सामने आए हैं, कहीं कहा गया है कि जज्बात की वजह से बयान दे दिए गए, फिर कहीं ये भी कहा जा रहा है कि इससे कौमी सलामती को खतरा पहुंच सकता है और दुश्मन इसको मिस इंटरप्रेट भी कर रहा है। तो कितना जरूरी है नपे तुले अल्फाज का इस्तेमाल करना, खास तौर पर जब आप इतने जो पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर बात कर रहे हो। उसके बाद हम बात करेंगे कि अब चूंकि टेम्परेचर इतना बढ़ गया है, लेकिन कहीं ना कहीं तो गुंजाइश निकालनी है, कोई ना कोई तो आगे बढ़ने का रास्ता है। तो वो बढ़ने का आगे रास्ता होगा क्या? क्या तमाम लोग पीछे एक बैकफुट पे जाएंगे और कोई इसके ठंडे दिमाग से हल निकालेंगे, या ऐसे ही अगले 15-20 दिन हम देखेंगे कि टेम्परेचर इससे भी आगे जाएगा? आखिर में पैकेट का दूध या खुला दूध, ये जरा इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये दुनिया में ये डिबेट हो रही है और इसके बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ छुपे सवालात मेरे ज़हन में भी हैं। इस पर बात करेंगे, इससे पूछेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे। आगाज करते हैं जी। अयाज सादिक साहब का नाम था। जिस वक्त वो लाइव टेलीविजन पे बात कह रहे थे, मैं सुन रही थी, मुझे उसी वक्त अंदाजा हो गया, मेरा माथा ठनका कि ये चीज आगे जाके ब्लो अप कर सकती है। लेकिन बहरहाल 12 घंटे बाद जब इंडियन मीडिया ने इस पूरे इशू को उठाया, तो उसके बाद जो नैरेटिव है हमारा कौमी, उसमें एक नई बहस का आगाज हुआ। अयाज सादिक साहब ने कहा क्या, उसके बाद फिर DGISPR को आकर एक प्रेस दे करके बात भी करनी पड़ी, एक मौकफ भी देना पड़ा। जरा सुनिए। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था। कौमी सलामती से मुंसलिक मामलात की तारीख को मसख करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान ने एलानिया हिंदुस्तान को दिन की रोशनी में जवाब दिया। हमें हिंदुस्तान के खिलाफ वाज़ेह फतेह नसीब हुई। हुकूमत पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर अमन को एक और मौका देते हुए भारतीय जंगी कैदी विंग कमांडर अभिनंदन को भी रिहा करने का फैसला किया। वी गेव देम अ ब्लडी नोज एंड इट इज स्टिल हर्टिंग। एक जिम्मेदार रियासत के मेच्योर रिस्पॉन्स के अलावा किसी और चीज से जोड़ना इंतहाई अफसोसनाक और गुमराहकुन है। ये बात दुरुस्त है कि इंडियन मीडिया के जवाब में हमें कभी अपना कौमी नैरेटिव तश्कील नहीं देना चाहिए, लेकिन ये बड़ा एक सेंसिटिव मामला था जब ये ऑलमोस्ट 2 एटमी मालिक जंग के करीब आने वाले थे। तो इस पे ना सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि अवामी सतह पर भी लोगों के जज्बात बहुत ज्यादा जो थे अफेक्ट हुए। तो जब स्टेटमेंट सामने आई तो गुस्सा आया लोगों को भी, एंड ऑब्वियसली ये इसको अगर सेंसिबली बात की जाती तो बेहतर होता। लेकिन बहरहाल अयाज साहब ने वजारती बयान जारी किया। अब वो जो वजाहत है, कुछ लोग कहते हैं कि वो उन्होंने बल्कि काम उल्टा खराब कर दिया। उस मीटिंग में और लोग भी मौजूद थे। असद उमर साहब, उनका कहना था ऐसी कोई बात हुई नहीं है। जब पार्लियामेंट्री लीडर्स की प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग होनी थी, 8-8:15 बजे उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को भेज दिया। उनकी क्या सोच थी, वो किससे डिक्टेशन ले रहे थे, क्या वो मोदी से डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट थे? उन्होंने आके कहा कि अभिनंदन को हमने फौरन रिलीज करना है। और जब ये फॉरेन मिनिस्टर के थ्रू करवाया तो इमरान खान साहब की जरूर टांगे कांप रही थी और पसीना था। 27 तारीख की रात को पार्लियामेंट के अंदर ब्रीफिंग के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद आए और उन्होंने पार्लियामेंट्री लीडर्स को बताया कि क्या एक्शन हुआ, भारत ने क्या किया था, हमने किस तरीके से रिटेलिएट किया और अभी की सूरत हाल क्या है। जो वो बात कर रहे हैं कि 9 बजे हमले की बात, ये मीटिंग के अंदर बिल्कुल बताई नहीं गई थी। बाद में कभी इनको पता चल गया होगा, ये बिल्कुल आई थी। ये उस रात की बात है जिस वक्त ये ब्रीफिंग हो रही है। अच्छा, अब हुकूमत इस मामले को एक कदम और आगे ले जाना चाहती है, और वो चूंकि सेनेटर शिबली फराज साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, आई एम श्योर वो हुकूमत की एक पोजीशन दे रहे होंगे जो सरकारी पोजीशन है। उन्होंने आज ट्वीट की। उन्होंने कहा कि अयाज सादिक की कही हुई बात माफी से आगे निकल चुकी है। अब कानून अपना रास्ता लेगा। रियासत को कमजोर करना नाकाबिले मुआफी जुर्म है, जिसकी सजा अयाज सादिक और उनके हवारियों को जरूर मिलनी चाहिए है। अब क्या कानूनी ऑप्शंस है, इस पर भी हमें बात करना जरूरी है। लेकिन बहरहाल नून लीग के जो लोग मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पर आते रहे, उनसे पूछा गया कि जो अयाज सादिक साहब ने बात कही है, तो आपका क्या ख्याल है कि वो मुनासिब थी? आप में कुछ लोग इसको इंडोर्स करते हैं, काफी लोगों ने कहा बल्कि एक स्वीपिंग जनरलाइजेशन की बात है, सवाए राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट की। उन्होंने कहा कि ये बात ना की जाती तो मुनासिब होता। कुछ ने इसकी तौजीह और जवाब भी पेश किए, लेकिन बहरहाल आपको एक मजमूई तौर पर रिएक्शन दिखाते हैं। जिस बात का अयाज सादिक साहब ने जिक्र किया है वो उस मीटिंग का हिस्सा नहीं थी। वो एक प्राइवेट डायलॉग था अयाज सादिक साहब का और फॉरेन मिनिस्टर साहब का। अब ये बात यकीनन की जा सकती है कि उनको ये बात यहाँ पर नहीं करनी चाहिए थी। मैं तो बिल्कुल इंडोर्स नहीं करूंगा। मैं अयाज सादिक के बयान को इंडोर्स करता हूँ, मैं मजम्मत नहीं करता उसकी।
सो एक ओवरऑल हिस्ट्री भी है, पाकिस्तान में इस तरह के बयान दिए जाते हैं, फिर इतना प्रेशर बिल्ड हो जाता है कि जमातों को कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ता है। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मुशाहिदुल्लाह खान साहब के एक इंटरव्यू था, ये आप देख सकते हैं, एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया था, फिर फोन टैपिंग की रिपोर्ट बेबुनियाद है ये कहा गया, फिर उस वक्त के जो फौजी तर्जुमान उसकी जानिब से वजीर आजम ने फिर वजाहत तलब की थी, जिसके जवाब में मुशाहिदुल्लाह साहब ने कहा था कि ये उनकी जो बात है तरोड़ मरोड़ के पेश की गई और फिर इवेंचुअली उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था और कहा गया था उस वक्त नून लीग की जानिब से कि बासूल जमात है, गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू पर हमने इस्तीफा लिया है। अच्छा, फिर परवेज रशीद साहब जो थे उनसे वजारत ले ली गई थी जब इंक्वायरी कमेटी कायम हुई थी, ये जो खबर लीक हुई थी जिसे लोग डॉन लीक्स भी कहते हैं, उस वक्त ये कहा गया था कि खबर कौमी सलामती के खिलाफ थी, वजीर इत्तलात ने जो है वो कोताही बरती थी। तो उस वक्त पीएमएलएन का प्रिंसिपल स्टांस ये था, जो बाद में वो कहते हैं कि हमारे साथ ये बाकायदा स्कैंडल ही बेबुनियाद था, लेकिन उस वक्त उन्होंने इस्तीफा जो है वो लिया था। और उस वक्त जो परवेज रशीद साहब ने मुशाहिदुल्लाह साहब के इनफैक्ट वसीफे पे आके वर्जन भी दिया था, उस वक्त क्या कहना था जरा सुनिए। जो ऑडियो टेप मुबैना जिसका जिक्र मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने किया, जिस पर उनसे इस्तीफा ले लिया गया, क्या ये ऑडियो टेप का इल्जाम गलत है या एक अमूमी इल्जाम गलत है जनरल जहीर और जनरल पाशा के खिलाफ? लेकिन मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि मुशाहिदुल्लाह साहब से तो इस्तीफा उसी गुफ्तगू पे लिया गया जो मुशाहिदुल्लाह साहब ने की है, क्योंकि उस गुफ्तगू का हकायक से कोई तल्लुक नहीं है। ठीक, ना इस तरह की कोई टेप वजूद रखती है, क्योंकि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के नाम से मंसूब करके ये सारी गुफ्तगू की थी काबीना के एक जिम्मेदार रुकन की तौर पर, तो ये जरूरी था कि उस पर एक्शन लिया जाए। हमारी पार्टी ने वो एक्शन लिया है। अब हुकूमत में होते वक्त क्या ये मसलियत होती है सियासी के उस वक्त इस्तीफा ले लिया जाए, और जो कि प्रेशर बिल्डअप हो रहा होता है अपोजिशन में होते हुए, चूंकि ये माहौल ऐसा नहीं होता, हुकूमत के ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। गुफ्तगू का आगाज करने से पहले हम आपको ये भी बताएं कि फवाद चौधरी साहब ने भी कल एक तकरीर की थी और इस दौरान जो अल्फाज का चुनाव है शायद वो कहना जो चाहते थे वो समझ सबको आ गया, लेकिन अल्फाज के चुनाव भी शायद इससे बेहतर किया जा सकता था। बहरहाल उनकी भी जो स्टेटमेंट जरा सुन लिए, इसको भी इंडियन मीडिया ने बहुत ज्यादा हाइप अप किया और उसको अपनी मर्जी से उन्होंने नैरेटिव्स पे बनाया। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर। वहां पे पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। पुलवामा के वाकये के बाद जिस तरीके से हमने घुस के मारा हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के अपने जो सियासी क़यादत है वो उसके ऊपर शर्मिंदा है। और आप कह रहे हैं कि हमारे टांगें कांप रही थी। कुछ ख्वाजा साहब से लाइन मुस्तार लेते हुए कि कुछ शर्म होती है, हया होती है। अब हमने दोनों बातें चलाई फवाद चौधरी की, और इंडियन मीडिया ने कन्वीनियंटली पहला हिस्सा उठाया। जो दूसरी बात है जहां वो क्लियरली कह रहे कि पुलवामा के बाद वो चूंकि सूट नहीं करता था उन्हें, वो बात उन्होंने उसको हाइप अप नहीं किया। लेकिन बहरहाल गुफ्तगू हम ये कर रहे हैं कि जी कितना जरूरी है अल्फाज का चुनाव ठीक तरीके से करना, और ये आगे बात जाएगी कहां पे, कुछ हल निकालने की भी कोशिश करेंगे। चौधरी फवाद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुसद्दिक मलिक साहब, साबिक तर्जुमान वजीर आजम, बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। फवाद साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज आपसे करूंगी। ये जो शिबली फराज साहब की आज ट्वीट है, ऑब्वियसली ये हुकूमती वर्जन है, ये सरकारी वर्जन है, कानूनी रास्ता आप लोग इस पे इख्तियार करने वाले हैं, तो आप तो वकील भी हैं, क्या कानूनी रास्ता है इस वक्त अयाज सादिक साहब के खिलाफ? सबसे पहले तो ये देखिए कि मसला क्या है। मसला ये है कि ये जो पीडीएम या ये जो बना है, इस अलायंस का क्या नाम है? पीडीएम है ना? पीडीएम है जी। हाँ, इनका अपोजिशन करना जो है वो एक लीगल राइट है। वो हुकूमत को बुरा कह सकते हैं, वो कह सकते हैं महंगाई बहुत है, वो कह सकते हैं पॉलिसीज सही नहीं है, दे कैन क्रिटिसाइज प्राइम मिनिस्टर, दे कैन क्रिटिसाइज कैबिनेट, और कह सकते हैं कि मुल्क में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, या जो भी आर्गूमेंट्स उन्होंने देना है वो दे रहे। मसला कहाँ पे आता है? मसला ये है, पहला जलसा हुआ उसमें नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की, कहा फौज बहुत बुरी है, अदलिया बहुत बुरी है। दूसरा जलसा कराची में हुआ, कहा फौज बहुत बुरी है, अदलिया बहुत बुरी है, और उर्दू जुबान बहुत बुरी है, और हम बाढ़ उठा के फेंक देंगे जो हमने बाढ़ अफगानिस्तान पाकिस्तान सरहद के ऊपर लगी हुई है। तीसरा जलसा हुआ बलूचिस्तान में, कहा गया हम आजाद रियासत बनाएंगे। उसके बाद अयाज सादिक साहब की स्टेटमेंट आ गई। एक पूरा जो नैरेटिव है इस अलायंस का
وہ اور پہلے میں انہوں نے کہا کہ ہمارا حکومت سے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم تو ان کو لانے والوں کے خلاف ہے، اداروں کے اوپر جو ہے وہ خلاف ہے. اب یہاں سے پرابلم ہے کہ آپ حکومت کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں، آپ ریاست کو اس طرح سے حدود اور قیود جو ہے اس کی ہیں اس کو آپ ریڈ لائنز کراس نہیں کر سکتے. اور اس سے جو مسئلہ پیدا ہوا، پھر آپ دیکھیں کہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹی وی پہ آنا پڑا اور ان کو یہ بتانا پڑا کہ فوج کے رینکس اینڈ فائل میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم سارے اکٹھے ہیں. اس قسم کا نیریٹو نون لیگ دے رہی ہے فوج کے بارے میں کہ جرنیل ایک علیحدہ کلاس ہے اور جوان ایک علیحدہ کلاس. یہ سب سے خطرناک بات ہے جو کوئی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ، یہ تو 100% ہندوستان کی بات، یہ تو 100% ہندوستان یہ بات کرتا ہے جو تقسیم کرنے کی. آپ دیکھیے کیا جنرل جاوید حسن وانا میں شہید نہیں ہوئے؟ کیا ہمارے جنرل میجر جنرل ثناء اللہ نیازی شہید نہیں ہوئے اس جنگ میں؟ کیا جنرل مسعود اسلم صاحب کے جوان بیٹے نے پیریڈ لینڈ میں ان کو شہید نہیں کیا گیا؟ کون سا اس وقت لیفٹیننٹ جنرل ہے، میجر جنرل ہے، بریگیڈیئر ہے، کرنل ہے، میجر ہے، کیپٹن ہے جس نے جوانوں کے ساتھ پیش نہیں کیا؟ فواد صاحب، یہ آپ کا موقف کل آپ کی تقریر میں بھی بات کی. میرا سوال بڑا اسپیسیفک ہے، قانون راستہ لے گا، یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کیا اس پہ کوئی کیبنٹ میں ڈسکشن ہوئی ہے؟ یہ پرائم منسٹر کی سوچ ہے، انفارمیشن منسٹر صاحب کی اپنی بات ہے، یا اس پہ کوئی ریاست سیریسلی غور کر رہی ہے؟ دیکھیے، ابھی تک کیبنٹ میں تو یہ ڈسکشن نہیں آئی ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ایکسٹریم ہے، اس طرف جانے کے سے اعتراض بھی کرنا چاہیے اور شاید یہ ایک اچھا نہیں ہوگا. اور پی ایم ایل این ایز اے پارٹی کوئی پرابلم نہیں ہے. پی ایم ایل این کے لوگ پیٹریوٹک لوگ ہیں، ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ پیٹریوٹک ہے. صرف جس کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں نواز شریف اینڈ کمپنی کے، ان کو تکلیف ہے، اور وہ اس کو بھول گئے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کی جو سیاست ہے وہ ریاست سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، پرابلم ہے. اس کو ہم چاہتے ہیں، جو ایک سوچ ہے، ابھی تک ڈسکشن تو نہیں ہوئی لیکن سوچ ہے کہ اس کو ہم نے تو نواز شریف کی تقریریں بھی نہیں روکی تھی. وہ تو پیمرا نے جب گیا اور انہوں نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے ریفر کیے تو وہ رکی، اور اس کے بعد پی ایم ایل این نے ابھی تک اس کو چیلنج بھی نہیں کیا. خود بھی وہ میرا خیال نہیں چاہتے پی ایم ایل این والے کہ نواز شریف کی تقریریں چلے. اچھا، اصل بات یہ ہے کہ آپ کو ملحوظ رکھنا ہوتا ہے فرق ریاست میں اور اگر آپ ریاست پہ ہی حملہ آور ہو جائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کے جو آپ کا نیریٹو ہے، یہ جو آپ کا بیانیہ ہے، یہ تو ہندوستان سے ملتا ہے. ٹھیک ہے فواد صاحب، جو آپ نے کہا ریاست پہ حملہ آور ہو جائیں گے، اب ایاز صادق صاحب کے بارے میں جو تمام لوگ ان کو جانتے ہیں ان کا اسیسمنٹ یہ ہے بہرحال کہ بھئی یہ شاید انہوں نے جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی نہیں کیا، ہی گاٹ کیریڈ اوے. لیکن اگین اگر کیریڈ اوے بھی ہے تو اتنی اہم ہائی ویلیو سینسٹیو میٹنگ کی باتیں ایسے آ کے جذبات میں کرنی نہیں چاہیے. وہ ایک سیزنڈ، ایک بڑے سینئر پولیٹیشین ہے، یہ سلپ آف ٹنگ نہیں ہونا چاہیے ان سے. کوئی توجہ نہیں ہے اس کی، وہ بھی توجہ نہیں ہے. جی، کیریڈ اوے کی بات نہیں ہے. میں نے تو آپ کو پورا سیکوینس آف ایونٹس بتایا ہے نا. آپ دیکھیے ہر جلسے میں اس طرح کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ہر ایونٹ ہے پی ایم ایل این کا، اس میں اس طرح کی بات ہو رہی ہے. اور یہ جو ایک پالیسی پی ایم ایل این نے بنائی ہے، یہ بالکل ایک سوچی سمجھی پالیسی ہے، اور یہ 4 5 6 لوگ ہیں جو اس پالیسی کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ڈاکٹر مصدق صاحب سے پوچھ لیتے نا، بیکاز اب کوئی 48 گھنٹے سے زیادہ بلکہ 72 گھنٹے ہونے کو ہے ڈاکٹر صاحب، اور ظاہر سی بات ہے جماعت کے اندر بھی جس طرح کا رد عمل ہے، جس طرح سے اس اسٹیٹمنٹ کو پلے اپ کیا جا رہا ہے، پھر حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم قانونی آپشن اس کا اپنائیں گے، تو یہ سوچ بچار تو جماعت کے اندر بھی ہو رہی ہوگی نا کہ کیا یہ جو بیان ہے اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے. اس سے پہلے آپ نے کچھ بیانات کے اوپر لوگوں سے استعفے بھی لیے، ان سے پوزیشنز بھی لی، سو کیا کوئی اپالوجی ہونی چاہیے ہے، یا یہ جو بیان ہے، یا آپ کا خیال ہے 3 4 دن بعد خود ہی پس پردہ چلا جائے گا؟ یہ کیا سوچ بچار کیا ہے پی ایم ایل این میں اس وقت؟ دیکھیے، پی ایم ایل این کے اندر سوچ بچار یہ ہے کہ اگر فواد چودھری صاحب پلوامہ کے بیان کے اوپر معافی مانگیں پوری تمام عوام سے، تو مے بی ایاز صادق صاحب کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے. رکیے گا، میں کس بات پہ معافی مانگوں؟ میں اگر اپنی بات تو مکمل کر لوں، میں بات تو مکمل کر لوں. بات سنیے، چلیں آپ کر لیں، آپ ماریا کے ساتھ پروگرام کر لیں. نہیں، بات سنیے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں رک جاؤں، بات سنیں، بات سنیں کیوں سنوں؟ آپ کی بات آپ کو مکمل کر لینے دیں، اب تو مجھے آپ کو بات سننی ہوگی. پہلے آپ میرے بیان پہ میری اسٹیٹمنٹ نہیں، ایسے نہیں ہوگا. ایسے کیسے ہوگا؟ ایسے کیسے ہوگا بھائی؟ یہ تو سننی پڑے گی اب.
نہیں فواد صاحب یہ بات تو آپ کو سننی پڑے گی اور ماریا کو میڈیٹ کرنا ہی ہوگا. فواد صاحب میرے خیال ہے ڈاکٹر صاحب کو جواب دے لینے دیں, پھر آپ کا رسپانس لے لیں گے اس پہ. ہاں اس کے بعد آپ کے پاس پورا پروگرام ہے, آپ اس پروگرام میں بتائیں. ہاں فواد صاحب اگر آپ بات کریں گے تو آواز انٹرپٹ ہوگی بیکاز آپ اسکائپ پہ ہیں. ہاں جی ڈاکٹر صاحب. جی اسی وجہ سے جی میں اجازت آپ کی چاہتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے, اصل مقدمہ جو ہے فواد صاحب نے پیش کر دیا ہے. اصل مقدمہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر آئین کی بات کرے گا یا اگر تاریخی طور پہ یا موجودہ حالات میں کوئی ماورائے آئین چیز ہوئی ہے یا کوئی ایسی آئینی انٹرپریٹیشن ہے جس کی تصحیح کرنا ضروری ہے, اگر اس کی بات کرے گا اور افراد کا کچھ ایسے کا نام لے گا جنہوں نے ٹرانسگریس کیا ہے کسی بھی آئینی شک کو, تو یہ اس کو غدار کہیں گے. بنیادی نقطہ یہ ہے. ویسے تو میرے بھائی نے کچھ فرط جذبات میں غلط بیانی کر دی کیونکہ باڑ والی بات تو چکزئی صاحب نے کی تھی اور وہ جو دوسری بات ہے وہ نورانی صاحب نے کی تھی. لیکن آپ ذرا دیکھیے کس سیکوینس کے ساتھ انہوں نے تمام باتیں نواز شریف سے جوڑی ہیں. ان کو اس بات سے کوئی فکر نہیں ہے کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ کس بندے نے کیا بات کی ہے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے. یہ صرف پروگرام کے اندر ایک خاص نیریٹو بلڈ کرنا چاہتے ہیں اور وہ نیریٹو یہ ہے کہ بھائی آئین کی بات نہ کرو, قانون کی بات نہ کرو. اگر تم کرو گے تو تم غدار ہو. اور اسی وجہ سے سوال آپ نے کچھ اور پوچھا ان سے, جواب انہوں نے وہی دیا. بھئی ایاز صادق صاحب کے تو کوئی پیسے نہیں پھنسے ہوئے, تو آپ نے کہا کہ جن کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں صرف ان کو تکلیف ہے, تو ایاز صادق صاحب کو آپ کیسے اندر لے آئے ہیں؟ آپ کا بیانیہ جو ہے وہ صرف جوڑ کے مختلف چیزوں کو جوڑ کے آپ ایک بیانیہ بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ٹو بی ویری فیئر سر, ڈاکٹر ایاز صادق صاحب نے جو بات کی ہے سر, یہ مجھے بتائیے کہ اس میں انہوں نے آئین کی بالادستی کی کہاں بات کی, انہوں نے انکروچمنٹ کی کہاں بات کی. اٹ واز اے ویری ویری کیئرلیس اسٹیٹمنٹ. لیٹس بی آنےسٹ اباؤٹ اٹ. دیکھیے میں نے تو جی میں بالکل بات کرتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو اس چیز کا جواب دے رہا ہوں جو فواد چودھری صاحب نے اس پروگرام میں کہی ہے. میں آپ کے سوال کی اس کی جواب میں تو یہ سب نہیں کہہ رہا ہوں. پوری فواد چودھری صاحب نے 5-10 منٹ لے کے یہ مقدمہ پیش کیا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی تاریخی طور پہ یا موجودہ حالات میں آئین کی بات کریں گے تو ہم آپ کو غدار کہیں گے. اس سے پہلے شاہدرہ میں انہوں نے کوشش کی, 40 لوگوں کے اوپر مقدمہ کیا, وہ سب غدار تھے. اس کے بعد انہوں نے کراچی میں اسی طرح کی بات کی, نعرے کی بات کر کے انہوں نے کہا کہ یہ بھی غداری ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے اب دوبارہ سے سردار ایاز صادق صاحب کے اوپر مقدمہ درج کروانے کی یہ تھریٹس دے رہے ہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیں یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور جہاں تک غیر ذمہ داری کا سوال ہے, فواد صاحب کا بھی جو آپ نے کلپ چلایا اس میں 2 حصے ہیں. جی پہلے حصے میں انہوں نے پلوامہ کی کامیابی کا ذکر کیا ہے, دوسرے حصے کے اندر انہوں نے اندر گھس کے پلوامہ کے بعد ان کو مارنے کا ذکر کیا ہے. اگر ہم نے یہ مجھ سے آپ پوچھیں کہ کیا فواد چودھری صاحب پہ مقدمہ درج ہونا چاہیے, میں کہوں گا نہیں. مجھ سے آپ پوچھئے کہ کیا فواد چودھری صاحب غدار ہیں, مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا کوئی رکن غدار. لیکن مصدق صاحب آپ یہ دونوں اسٹیٹمنٹس اور ساؤنڈ بائٹ کو کمپیئر کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک کے اندر مختلف بات کی گئی ہے, دوسرے میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک جیسے کہ اومیشن ہے, ایک میں نہیں ایسی اومیشن نہیں ہے. یہ آپ تھوڑی سی آپ زیادتی کر رہی ہیں. اچھا سر, دیکھیے بات یہ ہے کہ جس دن وزیر اعظم صاحب جو جوائنٹ اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا, جب آرٹیکل 370 بھارت کا جس میں کشمیر کو انہوں نے انیکس کیا تھا, اس دن آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کتنا پروٹیسٹ کیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت آرٹیکل 370 کا ذکر نہیں کرنا چاہتی تھی اور ہم نے ادھم مچا دیا تھا. تو آپ اس دن بھی غداری کا ہمارے پہ مقدمہ کر رہے ہیں. سر مجھے کمپیریزن سمجھ آئی ڈاکٹر صاحب, بیکاز جو فواد صاحب نے کئی بات, میں اگین کہتی ہوں کہ ان کو سوچ سمجھ کے پوسٹ پلوامہ کہنا چاہیے. تو جس وقت میں نے بات کی آپ کیوں یہ آپ کو کیسے پتا یہ کیا بات, یہ کیا نہیں یہ کیا آپ مجھے بتائیے آپ کو کیسے اندازہ نہیں ہے دونوں کے ایک جیسی اسٹیٹمنٹ سے, بیکاز مجھے واقعی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ کو کیسے لگ رہا ہے کمپیریزن. جی میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جب ہم نے آرٹیکل 370 کے لیے پروٹیسٹ کیا تھا تو ہم غدار تھے اس وقت. جب عمران خان صاحب نے اسمبلی کے اندر آ کے کہا کہ اب میں جنگ کر دوں, تو ہم نے وہاں پہ اندر ہال کے اندر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ کیوں جنگ آپ نہ کریں بھائی, وہ کشمیر کو انیکس کر لے تو آپ کیوں نہ جنگ کریں, آپ کیوں کمزوری دکھا رہے ہیں. تو کیا ہم غداری کر رہے تھے جب کمزوری کا ذکر کر رہے تھے؟ یہ کمزوری انہوں نے دکھائی ہے بات کر کے کہ میں آپ کیا جنگ کر لوں. بھائی آپ کیوں نہ جنگ کریں, ہماری فوج نے دانت نہیں کھٹے کیے بھارتی انجنز کے, تو اگر ہم ایک دفعہ ان کے دانت کھٹے کر سکتے ہیں تو ان کے دانت توڑ بھی سکتے ہیں. لیکن آپ اسمبلی کے فلور کے اوپر اگر آ کے اس طرح کی گفتگو کریں گے تو ہم کیا آپ کو غدار کہیں گے؟ آپ نے ایک نروسنس دکھائی, آپ نے کہا کہ میں آپ جنگ کر لوں. ہم نے بولا آپ موو کریں 10 کور کو, لے کر جائیں سرحد کے اوپر, دیکھی جائے گی.
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں انیکس کر لیں، یہ کشمیر کو انیکس کر لیں؟ لیکن یہ ہماری پالیسی کے اوپر ایک تفریق ہے. لیکن اگر ہماری جو آپ بات کے کہہ اوپر رہے یہ ہیں وہ ڈفرنس پارلیمنٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہے. جو ایاز صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی وہ ایک ان کیمرہ بریفنگ تھی جس کے جو ایک سیکریسی میں بات کی جاتی ہے. پلس اگر آپ اس کو کمپیئر کر بات نہیں ہے. نہیں ایک منٹ ٹھہریے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ ایاز صادق صاحب کسی اوتھ کے اندر ہیں اس وقت. ایاز صادق صاحب ایک آرڈنری ممبر ہیں پارلیمنٹ کے، اور پارلیمنٹ کے اندر کوئی بھی گفتگو جو ہو اس کو انڈیمنیٹی ہوتی ہے، اس کو استثناء ہوتا ہے. اچھا. اور وہ وزیر نہیں ہے، نہ وہ وزیر تھے، نہ وہ اس وقت وزیر تھے جنہوں نے اوتھ لیا ہو. وہ ایک گفتگو چاہے پرائیویٹ تھی یا کوئی اور ذکر کر رہے تھے، اپنا وہ امپریشن دے رہے تھے. جس طرح کے لوگوں نے اس وقت امپریشن دیے بہت سے لوگوں نے کہ یہ کمزوری کا اظہار کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب یہ کہہ کے کہ اب میں جنگ کر لوں کیا، اور ہمارا اس سے پالیسی کا ڈفرنس تھا. اسی طرح جو شیریں مزاری صاحبہ نے گفتگو کی جس میں باقاعدہ انہوں نے وزیر خارجہ کو ٹارگٹ کیا اور وزارت خارجہ کو ٹارگٹ کیا اور یہ کہا کہ انہوں نے کشمیر کے اوپر کوئی مقدمہ آگے نہیں بڑھایا، تو وہ کیا بغاوت تھی؟ ٹھیک ہے، اس کے اوپر بغاوت کا پرچہ کرنا چاہیے. آپ کی پوری اسٹیٹمنٹ سے مجھے امپریشن یہ جا رہا ہے کہ بطور پارٹی پی ایم ایل این کے نزدیک ٹھیک ہے جو ایاز صادق صاحب نے بات کہی ہے وہ اس میں کوئی آپ کو قباحت بظاہر دکھائی نہیں دے رہی. انہوں نے کہنا تھا ان کی مرضی تھی، انہوں نے کہنا نہیں دیکھیے بہت سے لوگوں نے ابھی سینئر لیڈرشپ کے لوگوں نے کہا کہ وہ کوئی محتاط الفاظ بھی استعمال کر سکتے تھے. اگر وہ وزیر خارجہ کی کوئی بوکھلاہٹ کو دکھانا چاہتے تھے یا اس کا تذکرہ کرنا چاہتے تھے تو کوئی اور محتاط الفاظ استعمال کر سکتے تھے. لیکن کیا انہوں نے یہ غداری کی ہے؟ نہیں اصل بات تو یہ. اور اگر انہوں نے غداری کی ہے تو پلوامہ کے جس کو آپ نہیں کمپیئر مجھے کرنے دے رہی، یہ دو مختلف اسٹیٹمنٹ ہے. ایک آپ کہہ رہی ہوں مشن ہے، یہ بھی تو اسٹیٹمنٹ ہے. ایک تو بظاہر غلطی نظر آ رہی ہے نا، لیکن بہرحال میں ان پرنسپل آپ سے اگری کرتی ہوں کہ غداری کے سرٹیفکیٹس ہم ایک دوسرے آپ ذرا بھارتی میڈیا کی جا کے کل سے پلوامہ کے حوالے سے جو وہ پروگرامز کر رہے ہیں اور جو وہ چلا رہے ہیں اپنے، وہ ذرا چلائیں نا، آپ کو پتہ چلے وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ اس چیز کو جس کو آپ کہہ رہی ہیں یہ تو ویسے ہی اومیشن ہو گئی. لیکن ایک بات، لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں امپلائی بھی کر رہا ہوں ریموٹلی کہ فواد صاحب غدار ہیں تو قطعاً نہیں. انہوں نے، میں یہی سمجھتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہونا چاہیے. وہ ایک بات کر رہے تھے، اس بات کے اندر انہوں نے بات کر دی. چلیے فواد صاحب کو رسپونڈ کرنے ڈاکٹر صاحب طرح رکھنے چاہیے. جی فواد صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ اس وقت اتنا انڈین میڈیا دیکھتی ہے اور 24 گھنٹے انڈین میڈیا دیکھتی رہتی ہے اور ان کو اتنا زیادہ اس کے انفلوئنس بھی ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے میں آپ کی بات سے ایگری نہیں کرتا کہ جو آپ نے کہا کہ اس میں بہتر ورڈز یوز ہو سکتے تھے. میں آپ کو پھر دوبارہ بتانا چاہتا ہوں، اگر ہندوستان ہماری سرحدوں کے اندر گھس کے ایسی حرکت کرے گا ہم پھر گھس کے ماریں گے. کسی کے باپ کی ضرورت ہے کہ اس طرف آ جائے آرام سے جہاز پہ بمباری کرے اور واپس چلا جائے اور ہم نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں ہم گھر پہ بیٹھ جائیں؟ یہ ملک ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے. یہ ایک وار کا تھا جس میں انہوں نے بات کی، اور میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ ہم نے گھس کے مارا ہے اور دن کی روشنی میں مارا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر دوبارہ بھارت نے ایسی ضرورت کی ہم پھر گھس کے ماریں گے. اور میرے جو ورڈز تھے، میرے جو الفاظ تھے وہ بالکل درست تھے. اگر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کو اور انڈین میڈیا کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ الفاظ جو ہے وہ مناسب نہیں تھے تو 100 دفعہ نہ لگے. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کا پاکستان میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. جی آپ یہ کہتے ہیں کہ پلوامہ ہم نے کیا تھا. میرا نہیں خیال ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بات کہنی چاہیے کسی کے بارے میں انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے. وہ بات مکمل ہونے دیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا پاکستان میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، جنہوں نے امریکہ میں بیگ اٹھانا ہے واپس چلا جانا ہے، تو یہ نیریٹو لے لیں. ان کی ہندوستانیوں کے ساتھ تعلقات بھی انہوں نے رکھنے ہیں، باقیوں کے ساتھ بھی تعلقات رکھنے ہیں، دوستیاں بھی رکھنی ہیں، ان کی اپنی مرضی ہے. ہمارا اصول بالکل کلیئر ہے، ہم یہاں پہ ہندوستان کو الاؤ نہیں کریں گے پاکستان. ٹھیک ہے فواد صاحب اپنا موقف ضرور دیجیے، لیکن میرا خیال کہ ہمیں ذاتی طور پہ کسی کے انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے اس پہ بات کرنی چاہیے. لیکن مصدق صاحب آپ اس کو رسپونڈ کرنا چاہتے تو کریں، پھر مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے. نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن میری بات پہلے مکمل ہو جی آپ کی بات مکمل ہو گئی ابھی. جی کریں. تو اس کے بعد یہ ڈاکٹر صاحب نے بہت سارے جو فیکٹس ہیں ان کو آپس میں گڑمڑ کر دیا. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ اردو زبان کی یا باڑ کی بات نواز شریف نے کی ہے. میں نے کہا یہ پی ڈی ایم کے سٹیج سے ایک مسلسل نیریٹو یہ بیان ہو رہا ہے جو لاہور پہلے گجرانوالہ میں ہوا، پھر کراچی میں ہوا، پھر جا کے بلوچستان میں ہوا. ٹھیک ہے. اور یہ نیریٹو
इंडिया का नैरेटिव है। आप जब रैंक्स को और अपना फाइल्स को आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, ये फौज का ये चलिए ठीक है, फवाद से भी आप बात कर चुके हैं, डॉक्टर साहब रिस्पॉन्ड कर ले, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। जी तीसरी बात ये है, देखिए पहली बात तो ये है कि अगर फवाद साहब की बात ठीक है और मैं मान लेता हूं फवाद साहब की बात, तो इतनी जुर्रत फिर वजीर आजम को दिखानी चाहिए थी। उन्होंने पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर आके क्यों कहा कि अब हम जंग कर लें? किससे? तो जंग करने में क्या मसला था? जिस जुर्रत का आप आज इजहार कर रहे हैं, इसी जुर्रत का इजहार आपको उस दिन करना चाहिए था। ये तो आप नहीं करने दे रहे। मारिया साहिबा, आप इंटरव्यू करेंगी या इसी तरह नहीं आ रही कि पाकिस्तान ने जब एक इशू था उसको ग्रेसफुली हैंडल कर लिया, सब मामला हमारे ग्रेसफुली हैंडल हो गए, ये हम क्या गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं कि उस वक्त क्या हो रहा था? दिस इज अ वेरी जी जरा मैं बात, मुझे अगर आप इजाजत देंगी तो मैं बात करूंगा, ऐसे तो नहीं कर पाऊंगा। नेशनल असेंबली में बात की थी और नर्वस क्यों हो रहे हैं फवाद साहब? बात क्यों नहीं करने दे रहे आप? बात सिर्फ एक आदमी था जिसने असेंबली के अंदर खड़े होकर कहा था कि जंगें हारने और जीतने के लिए नहीं होती, जंगें गैरत के लिए लड़ी जाती हैं और अपनी गैरत के लिए हमें खड़ा होना करना चाहिए जी हमें कि हमने एक तसादम से बचाया खित्ते को, या अक्लमंदी से आपने। अब इजाजत है मुझे बात की? अभी भी नहीं इजाजत। जी बात खत्म करें, मुझे ब्रेक पे जाना है। आप डॉक्टर साहब की लीडरशिप तो दम दबा के भाग गई थी। ये बात है लड़ने की, जिनके इंटरेस्ट सारे इंडिया में है, ये लड़ सकते हैं इंडिया से। नवाज शरीफ लड़ेगा इंडिया। अब इजाजत है जी डॉक्टर साहब क्विकली 30 सेकंड सर। ये जंगल का दोस्त नहीं कैसे जी? आप फिर उनके साथ ये अकेला प्रोग्राम कर लें। 30 सेकंड मुझे ब्रेक पे जाना है जनाब, मुझे ब्रेक पे जाना है। बिल्कुल लग रहा है जैसे असेंबली का जहाँ पे बात करने की कोशिश अगर की जाए तो ओवरलैपिंग हो जाती है। ब्रेक पे हम जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और प्रोग्राम के सिलसिले में हम जरा न्यूट्रिशन बेस्ड एक जो बहुत आम सवाल है उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। जो पैकेट है, ये पैकेज का दूध है वर्सेस जो खुला दूध होता है, ये डिबेट काफी ज्यादा आजकल मेन स्ट्रीम में आ गई है और इससे मुतालिक कुछ सवालात मेरे भी थे और आप लोगों ने भी इस पर कुछ तशवीश का इजहार किया। तो इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमने आज यहाँ पे दावत दी है अपने प्रोग्राम में एक एक्सपर्ट को। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल FPMA के। और ये जो पैकेट है, पैकेज है, खुला दूध है, पाउडर का दूध है, इतनी कंफ्यूजन है कि लोगों को समझ नहीं आ रही कि भाई इनमें से किसमें सेहत के लिए कौन सा बेहतर है। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। सर बड़े स्पेसिफिक सवाल होंगे मेरे और पहला तो सवाल ये है कि ये जो हम पैकेट का दूध या पैकेज का दूध, ये दोनों टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं, ये जो इस्तेमाल की करते हैं ये एज कम्पेयर टू खुला दूध, तो ये जरा मुझे दोनों में फर्क बताइए और कंपैरिजन बताइए कि लोग क्यों इस्तेमाल करें अगर उन्होंने करना है पैकेट का दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मारिया। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने रखा है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत खाने पीने की चीज़ों का बड़ा मसला है और मैं समझता हूँ कि हमारी आवाम जो है बहुत मिलावट वाली चीज़ें खा रहे हैं और पी रहे हैं। पर्टिकुलरली दूध की जो बात की आपने, खुला और पैकेज और ये सारा, ये बहुत आसान है। देखिए खुला जो दूध, जितने भी खुली चीज़ें हैं, ये बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि खुली कोई भी चीज़ है, चाहे हमारे घर के अंदर अगर किचन में कोई चीज़ खुला पड़ा हुआ है, खाना है या कोई और चीज़ ऐसी है जो खाने पीने की खुला पड़ा हुआ है, तो वो आप समझिए सेफ नहीं है। लिहाजा दूध अगर हम बात करें तो दूध जब वहां से बाड़े से आता है तो आप यकीन करें कि एक से दूसरा उसको खरीदता है, दूसरे से तीसरा और चौथा, पांचवा, और होते होते जब कराची या शहर में आता है वो दूध, तो फिर बहुत सारे मसले मसाइल उसमें मिलावट होती है। उसको गाढ़ा करने के लिए मिलावट की जाती है, उसके झाग बनाने के लिए मिलावट की जाती है, उसको थिक करने के लिए मिलावट की जाती है, उसका वजन बढ़ाने के लिए, उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, या ये समझ लें कि उसका हजम बढ़ाने के लिए कि आधा किलो का 3 पाव करने के लिए, 1 किलो करने के लिए पानी मिलाया जाता है। अब पानी जो है वो आपको पता है कि हमारे यहाँ किस तरह का पानी है, प्लस ये कि उसके अंदर बर्फ डाला जाता है उसको ठंडा करने के लिए। तो बर्फ जिस पानी से बनता है वो मारिया आपको पता है और तमाम आपके व्यूवर्स को पता है कि पानी हमारे यहाँ किस तरह का अवेलेबल है। तो कहीं इसको मिनरल वाटर डाला नहीं जाता है मिलावट के लिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि खुला इज एब्सोल्युटली अनसेफ, बिल्कुल ही जो है। और जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक में आप देख लें तो वहां पर यही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तकरीबन
90% لوگ جو ہے اس کو کھلا دودھ استعمال کرتے ہیں. ہمارے یہاں غربت ہے, ہمارے یہاں بہت ساری اویئرنیس نہیں ہے, ہمارے بہت سارے لیکن ڈاکٹر صاحب ایک انڈرسٹینڈنگ یہ بھی تو ہے نا کہ جب کھلا دودھ ہمارے گھر میں آیا اس کو ہم نے ابال لیا, ابالنے سے بہت سارے جراثیم اس میں ختم ہو گئے. چونکہ یہ ایک نیچرل چیز ہے, ان پروسیسڈ چیز ہے, اس کو آپ نے ایک ہی دن کے اندر کنزیوم کرنا ہوتا ہے. آپ اس کو زیادہ عرصے فریج میں نہیں رکھ سکتے, خاص طور پہ گرمیوں میں. تو ابالنے سے مسئلہ نہیں سالو ہو جاتا؟ نہیں ہوتا, بالکل نہیں ہوتا. دیکھیے یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے کہ ہم نے اسے جو ہے گرم کر لیا تو وہ سارے جراثیم اور ساری چیزیں مر جاتی ہیں. سارے جراثیم نہیں مرتے ہیں. یہ بہت صحیح بات ہے کہ بہت ساری جراثیم مر جاتے ہیں, لیکن بہت سے جراثیم نہیں مرتے ہیں, جس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جو بھینس یا گائے جو فیڈنگ اس کی ہوتی ہے, جو چارہ کھاتی ہے, وہ اس میں ایک فنگس ہوتا ہے جس کو ہم ایفلاٹاکسن کہتے ہیں, اور وہ جب وہ دودھ کے ذریعے آتا ہے, دودھ میں فنگس, اور وہ پھر آپ اس کو بوائل بھی کر لیتے ہیں تو وہ ختم نہیں ہوتا ہے, اور مستقل آپ اس کو لیتے رہتے ہیں. دودھ یقیناً ظاہر ہے بچوں کو دیا جاتا ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ نشوونما اچھی ہوگی بچے کی. روزانہ ہمارے جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں روزانہ گلاس, رات کو گلاس میں ایک دودھ دیا جائے, ایک گلاس دودھ پلایا جاتا تھا کہ بچے کی جو ہے نا گروتھ اچھی ہوگی, بچہ صحت مند ہوگا, لمبا ہوگا, قد چھوٹا نہیں رہے گا. لیکن اس وقت پاکستان کا آپ کو پتا ہے کہ جو پرابلمز ہے وہ ٹنٹنگ ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, پرابلم سب سے پہلے مجھے یہ ہے کہ بھائی ایک تو یہ پتہ نہیں کیا انجیکشن لگ رہے ہیں, کیا ہارمونز دیے جا رہے ہیں ان جانوروں کو جس سے یہ دودھ آ رہا ہے. کوئی ریگولیشن نہیں ہے, کوئی چیک اپ نہیں ہے. ہم لوگ خود ہی بس ٹیسٹ اور ٹرائی کرتے ہیں, جس کا پروڈکٹ اچھا لگا اس کو استعمال کر لیا. لیکن ایک اور بات ہے, یہ جو ڈبے کا دودھ آتا ہے, ٹو بی ویری آنےسٹ, اس کے بارے میں بڑے لوگوں کے شک و شبہات ہیں کہ جو پروسیسڈ ہوتا ہے, جو بھی چیز پروسیس ہوگی ڈبے میں جائے گی, اس میں ڈیفینیٹلی کچھ پرزرویٹو ہوگا, ضرور کوئی چیز ملائی گئی, ورنہ اتنا زیادہ سسٹین نہیں کر سکتا نا, اتنی دیر تک وہ رکھ نہیں سکتے آپ اس چیز کو. تو کوئی اب ملاتے ہیں چیزیں, اب وہ کتنی صحت بخش ہیں, اس کا ایک اور کنسرن ہو جاتا ہے. بہت امپورٹنٹ بات کی ہے آپ نے. اس سوال کا جواب دینے سے پہلے جو آپ کا پچھلا سوال, اس میں ایک چیز اور میں بتاتا چلوں کہ جب وہ بوائل کرتے ہیں دودھ کو, تو اس کے اندر جو نرش جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی اس کی بھی کوانٹٹی کم ہو جاتی ہے, جس میں فیٹس ہے, منرلز ہے, کاربوہائیڈریٹ ہے, اور ساتھ میں کیلشیم فاسفیٹ ہے جو کہ کیلشیم جس کو کہتے ہیں, تو وہ بھی کمی ہو جاتی ہے. یہ بھی سمجھنا ضروری ہے. اب آئیے آپ کے سوال کی طرف کہ آپ نے کیا سوال کیا جو ابھی پروسیس ہوتا ہے سر, ملاوٹ ہوتی ہے, جو ڈبے میں کچھ ڈالیں گے تو اتنی دیر وہ چیز پروڈکٹ جو ہے وہ رہے گی نا فریش. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے کافی عرصہ اس پہ ریسرچ کیا ہے, وزٹ کیا ہے. آپ یقین کریں اس کے اندر کوئی بھی پریزرویٹو نہیں ہوتا ہے. یہ جو پیکج دودھ ہے, جو اس کا پیکج ہے, یہ 6 لیئرز میں مشتمل ہوتا ہے, اور اس میں کسی قسم کا وائرس, کوئی فنگس یا کوئی بھی جراثیم اس کے اندر جانے کا کوئی امکان نہیں ہے. اس میں کوئی پریزرویٹو نہیں ڈالا جاتا ہے. دیکھیں دوسری بات, ایک بات آپ کو بتاتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں کہ تمام آپ کے لوگ اس کو نوٹ کر لیں. اگر اس میں کوئی بھی پریزرویٹو ملے یا کوئی ایسی چیز ملے جو کہ آبجیکشنیبل ہے, تو آپ اس ڈبے کو کورٹ میں کیس کر سکتے ہیں. لیکن اگر کھلا دودھ لے کر آتے ہیں کہیں سے اور اس کو پینے کے بعد کسی کو نقصان ہوتا ہے, کسی کو فوڈ پوائزن ہوتا ہے اور وہ شخص مر جاتا ہے یا وہ بچہ مر جاتا ہے, اس کا کوئی کیس نہیں ہے. کبھی بھی وہ دودھ والا ایکسپٹ نہیں کرے گا کہ میرے دکان سے یہ دودھ لے کے گئے. لیکن پیکج دودھ میں یہ ہے کہ آپ اگر کوئی بھی دودھ کسی بھی برانڈ کا لاتے ہیں تو آپ اس کے متعلق کیس کر سکتے ہیں اس کو. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں تو یہ بالکل اتھینٹک ہے, تو اس کے اندر کوئی پریزرویٹو نہیں ہوتا. ہاں اگر آپ نے اس کو کھول دیا تو پھر آپ جی ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے نا کہ اب یہ ہم کیسے انشور کریں گے, جیسے چلے جو کھلا دودھ ہے آپ نے کہا جی اس میں انجیکشن لگتے ہیں, ہارمونز لگتے ہیں, پتہ نہیں کیا معاملات ہیں, اس کی کیا گارنٹی ہے؟ یہ تو ہمیں ایک اسٹیٹمنٹ جس میں بھی شاید بلیو کرنا ہوگا جی, جو اس میں دودھ استعمال ہو رہا ہے ان گایوں کو نہیں لگ رہے انجیکشن, انہیں کوئی ہارمونل سپلیمنٹس نہیں دیے جا رہے, تو یہ کیسے اسٹیبلش ہوگا؟ دیکھیں یہ ان کا بڑا ایک سسٹم ہے, اور جو آپ ویسے باڑے سے لا کے اور کھلا دودھ میں ہے
اس میں تو آپ نہیں کر سکتے. لیکن اس دودھ کو آپ کوئی بھی جیسے میں نے کہا چیلنج کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی انجیکشن ہے, کیونکہ ان کا سسٹم یہ ہے کہ یہ لوکل لوگوں سے بھی لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کا کوالٹی کنٹرول سسٹم بہت اچھا ہے کہ جہاں سے یہ دودھ لیتے ہیں وہاں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں جو سائنٹیفک اصولوں کے تحت ٹیسٹ کیا جاتا ہے. پھر جب ان کے پاس فیکٹری میں آتا ہے تو وہ جب گاڑی سے ان لوڈ ہوتا ہے اس سے پہلے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے, اس کے بعد پھر وہ فیکٹری میں جانے کے بعد اس کو ٹیسٹ ہوتا ہے اور پھر اس کا سسٹم جو ان کے اپنے باڑے ہیں. آپ یقین کریں ماریہ, جو ہم نے دیکھا تو ہم بہت ہی پریشان ہوئے کہ وہاں پہ ہینڈلنگ نہیں ہے, یعنی کہ کیو کے ساتھ وہ بھینسیں اور گائے آتی ہیں اور اس کو مشین جو اس کے تھن میں لگا دیا جاتا ہے آٹومیٹکلی جو سارا دودھ جو ہے تھن سے نکل کے چل میں وہ چلر میں جاتا ہے, وہاں مشین کے ذریعے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے, کوئی برف نہیں ملتا, پھر وہاں سے جاتا ہے ایک خاص ٹیمپریچر پہ جس میں کہ 140 ڈگری سینٹی گریڈ پہ وہ کیا کہتے ہیں وہ ٹریٹ کرتے ہیں ہائی ٹیمپریچر کے ساتھ, اور اس کے بعد پھر وہ پروسیس کے بعد سارا کچھ ہونے کے بعد پیکٹ میں جو ڈبے میں بھی جاتا ہے اس کی پیکنگ ہوتی ہے وہ بھی سارا مشین پہ ہو رہا ہے. کوئی اس کو انسان اس کو پیک نہیں کر رہا ہے کہ چلو جی دودھ ڈبے میں چلا گیا پھر ہاتھ لگا کے اس کو پیک بند کیا جائے, ایسا کچھ نہیں ہے. تو میں اس کو دیکھ کے بڑا تعجب کیا کہ اس میں کوئی ہینڈلنگ نہیں ہے. ہمارے تمام ٹیم بالکل ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے, بیکاز کوئی رد نہیں ہے, کوئی چیک نہیں کر رہا, کوئی کوالٹی کنٹرول نہیں ہے. دودھ جو ہے آپ کی غذا کا سب سے کلیدی ایک یونٹ ہوتا ہے, اور کیا آپ لوگ پی رہے ہیں آئی ڈونٹ نو. اس لیے ذرا دیکھ بھال کے جو بھی آپ چیز کنزیوم کریں, خاص طور پہ بچوں کو دیں, اس کا خیال کر لیا کریں. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے تو کووڈ کی سیکنڈ لہر آ چکی ہے, اب تو حکومت برملا کہہ رہی ہے احتیاط کیجیے, اس پر بات ہوگی. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. دو روز قبل مشیر صحت نے بات کہی تھی کہ پاکستان میں آفیشلی جو دوسری ویو ہے کووڈ کی وہ اپنا سر اٹھا رہی ہے, اور اب جو فگرز ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس سے بات پروف بھی ہو رہی ہے. آپ اپنی اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ 3 ماہ بعد آج سب سے زیادہ تعداد ہے پاکستان میں کووڈ کی, 1000 سے زائد بڑھ چکی ہے. 22 اکتوبر سے اگر ہم یہ دیکھ لیں خالی یہ چارٹ, تو 736 جو تھے پیشنٹس پر ڈے, اس سے اس کا آغاز ہوا, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ ایک ہفتے میں یہ آہستہ آہستہ کیسز آگے بڑھتے ہیں. 28 اکتوبر کو 908 کیسز سامنے آئے تھے, اور آج 29 اکتوبر کو جو نفسیاتی حد ہوتی ہے 1000 کیسز کی وہ عبور کر لی گئی ہے. یہ آگے ہی جا رہے ہیں, اس مطلب کہ احتیاط نہیں کر رہے لوگ. ماسک پہننا مینڈیٹری ہے, ویکسین سے بہتر یہ علاج ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.